موجود ہے جس کا نام ایمیٹی ویل ہے۔ اس علاقے میں ایک گھر ہے جس کا 112 اوشین ایونیو ہے۔ اس گھر میں پیش آنے والے خوفناک حادثوں کی وجہ سے اسے ایمیٹی ویل ہارر ہاؤس کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ اس کہانی کا آغاز 13 نومبر 1974 کو ہوا جب امریکہ میں سردیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ 13 نومبر کی صبح تقریباً 6 بجے ایمیٹی ویل میں قائم ایک شراب خانے میں ایک لڑکا روتا چلاتا ہوا داخل ہوا کہ کوئی میری مدد کرو، کسی نے میری پوری فیملی کو مار ڈالا ہے، کوئی انہیں بچاؤ۔ اتنا کہہ کر یہ لڑکا زمین پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بار میں موجود سبھی افراد اٹھ کر اس لڑکے کی گھر کی طرف بھاگے۔ اس دوران پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی کہ ایک گھر میں قتل ہوئے ہیں۔ جب سبھی افراد سمیت پولیس حکام اس لڑکے کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کی پوری فیملی کو کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا ہے اور ان کی لاشیں خون سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ کل 6 افراد کی لاشیں تھیں، جن میں اس لڑکے کے ماں باپ اور 4 بہن بھائی تھے، جن کے نام جان، ایلیسن، مارک، میتھیو اور جان تھے۔ یہ خاندان یہاں پچھلے 9 سال سے اسی گھر میں رہائش پذیر تھا، اس لیے آس پڑوس کے سبھی رہنے والے انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ پیارے دوستو، پولیس تفتیش کے دوران پولیس آفیسرز کو کچھ باتیں بہت زیادہ عجیب محسوس ہوئی، جن میں پہلی بات تو یہ کہ قتل ہونے والے افراد کو بے شمار گولیاں ماری گئی تھی، مگر حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ گولی چلنے کی آواز آس پڑوس میں کسی نے نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد دوسری عجیب بات یہ تھی کہ پہلی گولی چلنے کے بعد کسی بھی فرد نے اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دکھایا اور نہ ہی ان میں سے کسی کو بے ہوش کیا گیا تھا۔ اس فیملی کو رات کے کم و بیش 3:15 پر قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے شک کی بنا پر اس فیملی کے اسی لڑکے کو گرفتار کر لیا جو مدد کے لیے شراب خانے میں بھاگتا ہوا گیا تھا۔ اس لڑکے کا نام رونلڈ تھا۔ پولیس والوں نے رونلڈ سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے ہر مرتبہ اپنا بیان تبدیل کر لیا، جس سے پولیس کا شک یقین میں بدل گیا کہ اسی نے اپنے سارے گھر والوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد جب پولیس نے اس پر مزید سختی کی تو رونلڈ نے اپنا گناہ قبول کر لیا کہ اسی نے اپنے گھر والوں کا نہایت بے رحمی سے قتل کیا ہے۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس لڑکے نے عدالت میں جو بیان دیا اسے سن کر وہاں موجود سبھی افراد حیران و پریشان رہ گئے۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ اس کے گھر میں کچھ ان دیکھی خطرناک طاقتیں رہتی ہیں جس کی آوازیں اسے سنائی دیتی ہیں۔ اس کے مطابق اس ان دیکھی خطرناک طاقت نے اسے اپنے قابو کر کے کہا تھا کہ یہ اپنے گھر والوں کو مار دے۔ ناظرین گرامی، یہ عجیب و غریب اور خوفناک کیس دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور کم و بیش 1 سال تک چلتا رہا۔ 21 نومبر 1975 کو عدالت نے رونلڈ کو عمر بھر کے لیے جیل میں قید کرنے کا فیصلہ سنا دیا، مگر اس کی سنائی ہوئی کہانی نے دنیا بھر کے افراد کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ گھر کالی شیطانی طاقتوں کے قبضے میں ہے اور انہی شیاطین نے اس لڑکے کو بھی اپنے قابو میں کر کے اپنے ہی گھر والوں کا قتل کرنے پر مجبور کیا تھا۔ رونلڈ اس خوفناک جرم کو سرزد کرنے کے بعد زندگی بھر کے لیے جیل چلا گیا اور یہ گھر ایک راز بن کر رہ گیا۔ لوگ اس گھر سے اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ کوئی بھی اس گھر کے قریب سے نہیں گزرتا اور نہ ہی اس گھر کا نام لینا پسند کرتا ہے۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد جارج لٹس اور کیتھی لٹس نامی میاں بیوی اپنے بچوں کے ہمراہ رہنے کے لیے کوئی اچھا اور سستا گھر تلاش کر رہے تھے۔ انہیں ایمیٹی ویل کا یہ بھوتیا گھر، جہاں ٹھیک 1 سال پہلے 6 افراد کا بے رحمی سے قتل ہوا تھا، نہایت سستے داموں مل گیا۔ کوئی بھی اس 3 منزلہ خوبصورت گھر کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جارج اور اس کی بیوی کیتھی نے اس گھر کے بھوتیا ہونے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور کم پیسوں میں اچھا گھر ملنے کی وجہ سے انہوں نے اسے خرید لیا۔ اس گھر کے فرنیچر کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس فیملی کو یہ گھر بہت زیادہ پسند آیا، حالانکہ یہ سبھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ٹھیک 1 سال پہلے یہاں رہنے والے خاندان کے 6 افراد کا قتل ہوا تھا، مگر اس فیملی نے اس کہانی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اور انہوں نے اس گھر کو جلد از جلد خرید لیا اور یہاں رہنے کے لیے آ گئے۔ اردو کور کے پیارے دوستوں، اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی جارج کے ایک بہت اچھے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی پادری کو بلوا کر اپنے گھر کو بدروحوں سے پاک کروا لے تاکہ اس گھر میں موجود شیطانی طاقتیں باہر نکل جائیں۔ جارج کو یہ آئیڈیا کافی پسند آیا۔ اس نے اپنے دوست کی مدد سے ایک پادری کو اپنے گھر میں بلایا۔ جب پادری اس کے کمرے میں گیا جہاں ٹھیک 1 سال قبل اس فیملی کا قتل ہوا تھا تو اسے اس کے کمرے سے آوازیں سنائی تھی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ پادری نے یہ بات جارج اور کیتھی کو نہیں بتائی اور انہیں روک دیا کہ اس کمرے کو تالا لگا کر رکھو اور کبھی بھی کوئی اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ پریسٹ تو اتنا کہہ کر چلا گیا، مگر اصل مصیبتیں اس کے بعد شروع ہوئیں۔ چند دن بعد ہی جارج کی فیملی کے ساتھ عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ جارج اور اس کی بیوی کیتھی کی آنکھ رات ٹھیک 3:15 پر کھل جایا کرتی تھی اور یہ خود ہی اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ یہ سلسلہ یہی نہیں رکا،
बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने खराब हो गए कि जॉर्ज, कैथी और उनके बच्चों को दरवाजा बजने और दीगर कई तरह की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये हर वक्त खौफ में मुब्तला रहते। इनके मुताबिक उन्हें हर वक्त ऐसा महसूस होता कि कोई उनके साथ साए की तरह मौजूद है जो उन पर नजर रखे हुए है। घर के हर फर्द को अपने घर में अजीबोगरीब किस्म की निहायत गंदी बदबू भी महसूस होती। घर के हर वॉशरूम में स्याह रंग के खौफनाक निशानात भी बनना शुरू हो गए जो लाख कोशिशों के बावजूद साफ ही नहीं होते थे। यहां तक कि ऐसा महसूस होता था कि किसी ने इस जगह को बुरी तरह से जला दिया हो। इसके अलावा इस फैमिली के बच्चे बड़ों से बदतमीजी करना भी शुरू हो गए जो कि इससे कबल कभी भी नहीं हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि एमिटीविल हॉरर हाउस में ऐसे माफूकुल फितरत वाकयात रूनुमा होना शुरू हो गए जिनका किसी के पास भी कोई जवाब मौजूद नहीं था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, उस घर की मालकिन कैथी का खौफ मजीद उस वक्त बढ़ गया जब उसे महसूस होने लगा कि कोई शैतानी ताकत उसे अपने हाथों में पकड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि उनके घर का दर्जा हरारत भी गैर मामूली हद तक गिर जाता है और इंतहाई ठंड महसूस होती है, जिसकी वजह से घर वालों को हर वक्त फायर प्लेस में आग जलाकर रखना पड़ती है। ये फैमिली खौफ में इस कदर घिर चुकी थी कि इनके घर में उनका सोना नामुमकिन हो चुका था। ये सभी वाकयात जॉर्ज की फैमिली के लिए इस कदर खतरनाक और डरा देने वाले थे कि उन्होंने सिर्फ 28 दिन के अंदर ही अपना सब कुछ उस घर में छोड़ा और यहाँ से भागकर अपनी जान बचाना ही बेहतर समझा। ये सभी इतना ज्यादा डर गए थे कि कोई भी इस घर में वापस जाने को तैयार नहीं था। उस फैमिली ने एमिटीविल नामी घर में गुजारे 28 दिन पूरी दुनिया के साथ शेयर किए। इस कहानी पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम द एमिटीविल हॉरर रखा गया। इस घर की सच्ची कहानी पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं जो कि इस घर में पेश आने वाले वाकयात को जाहिर करती हैं। इन फिल्मों में उस घर के खौफनाक चेहरे को दिखाया गया है कि किस तरह एक शैतानी ताकत हंसते खेलते खानदान को मौत की नींद सुला सकती है। तब से लेकर आज तक ये एमिटीविल हॉरर हाउस नामी ये घर दुनिया भर में मशहूर है और कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये आज भी इसी तरह बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, इस घर की एक और दिलचस्प कहानी यह है कि 1976 में एक फोटोग्राफर ने इस घर की एक तस्वीर ली थी जो आज भी दुनिया भर में अपने खौफ की वजह से मशहूर है। उस तस्वीर में फोटोग्राफर ने किसी बच्चे की चमकती आंखों को कैद किया है। इस तस्वीर को डेमोनिक बॉय फोटोग्राफ कहा जाता है। ये तस्वीर असली है या नकली ये तो कोई नहीं जानता, मगर इसे एमिटीविल हॉरर हाउस में ही लिया गया था। यहाँ कहानी का दूसरा रुख भी हम आपको बताते चलें कि कुछ अफराद का कहना था कि जॉर्ज और कैथी ने महज पैसे कमाने के लिए एक झूठी फर्जी कहानी बनाई थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उस घर में पहले ही 6 अफराद का पुरस्कार तरीके से कत्ल हुआ था। ये सब जानने के बावजूद उस घर को खरीदकर यहाँ रहना सिर्फ एक साजिश की तरफ इशारा करता है। मगर जॉर्ज और कैथी का कहना था कि उन्होंने कोई कहानी नहीं बनाई, ये सब कुछ सच है, इसीलिए ये इस घर को सिर्फ 28 दिनों में ही छोड़कर चले गए थे। प्यारे दोस्तों, आप इस कहानी के मुतालिक क्या ख्याल करते हैं? आया ये सच है? क्या वाकई एमिटीविल पुरआसेब घरों में से एक है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में लाजमी कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।